بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ جو سنا ہے کہ جو شہید کی موت ہے اس کی جو روح ہے بالکل آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال، کیا بقیہ جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں یا نیک ہیں، ان کی روح بھی ایسے ہی نکالی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ احادیث میں آیا ہے یا یہ سنا ہے علماء کرام سے، جو شہید کی موت ہے وہ بالکل ہی آسانی سے، اور جو اس کی روح ہے وہ بالکل ایسے نکالی جاتی ہے بغیر تکلیف کے کہ جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو باقی جو ہے جسمانی جو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، یا کہ کوئی گولی لگنے سے، یا کہ تلوار سے گردن اڑا دی جاتی ہے، جیسے سعودی عرب میں یہ قانون ہے کہ قاتل کی جو گردن ہے وہ تلوار سے اڑائی جاتی ہے۔ تو جو گردن تلوار سے اتار دینا، یا کہ گولی سے جس کی موت ہوتی ہے، مثلا اس کی خدا نخواستہ کسی نے کان پٹی پہ کسی نے رکھ کے گولی مار دی، تو وہ تو چند سیکنڈ میں اس کی جو جان ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت، کیونکہ موت کی جو عذاب ہے، موت کا جو ٹینشن ہے، موت کی جو گھبراہٹ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور ہمیں بھی اس چیز کی تلقین کی ہے۔ تو جو نیک لوگوں کو موقع پہ روح نکالی جاتی ہے، اگر انہیں خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ان کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے درجات کی بلندی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو خدا نخواستہ جو ہے کسی اور کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، مثلا کہ کسی کو گولی سے ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی کو ایکسیڈنٹ سے خدا نخواستہ ہوئی ہے، تو اس کو جو جسمانی تکلیف ہے وہ تو لازمی ہوتی ہی ہے۔ تو بہرحال اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نیک آدمی کو موقع پر تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے درجات کی بلندی، اور اللہ پاک اس کے ذمے اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو وہ دنیا میں ہی اس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ جو ہے جو گناہ گار ہیں ان کو بھی موت کی تکلیف، جو جسمانی تکلیف ہے وہ بہرحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کی کان پٹی پہ کوئی گولی رکھ کے مارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جسمانی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چند سیکنڈ میں اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یا کہ اگر اس کی جو گردن ہے وہ تلوار سے اڑا دی جائے تو اس سے جو ہے اس کی جو جسمانی تکلیف ہے وہ نہیں ہوتی۔ بہرحال جو موت کی تکلیف ہے، فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ اگر اس وقت مردے کو سمندر کا پانی سارے کا سارا پلا دیا جائے تب بھی اس کو پیاس جو ہے اس کی نہیں بجھتی، اتنی شدت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا ایسی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو سوال بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شہید کی موت ہے، جو شہید کی روح ہے، وہ دستی پرواز ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے نکالی جاتی ہے، جبکہ جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں یا نیک ہیں، ان کی جو موت ہے وہ روح کی جو گھبراہٹ ہے، روح کی جو نکالنے کا جو عمل ہے وہ کافی شدت والا ہوتا ہے۔ اور جو نیک بندے ہیں ان کی اللہ پاک گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں، اور دنیا میں ہی جو ہے انہیں یہ تھوڑی سی تکلیف دے کر معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اور جو گناہ گار ہیں ان کی تو بہرحال اللہ معاف فرمائے، بڑی شدت کی کے معاملات ہیں، بظاہر جو اوپر والے ہیں وہ ان کو نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن جو مرنے والا ہے اس کو سارا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے عمل، اور اس کو جو ہے یہ ساری تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ پہلا کلمے کا جو ورد ہے اس کا معمول بنائیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا اس کی بخشش بہرحال لازمی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ عمل ہے کہ
फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर हमारी माएँ बहनें जो हैं वो नमाज़ पढ़ती हैं, हमारे मर्द हज़रात भाई वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो फ़र्ज़ों के बाद आप आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी के बारे में आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मामूल बनाता है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी एक दफ़ा बैठे बैठे पढ़ लेता है दुआ मांगने से पहले, तो फरमाया मौत के बाद यानी मरने के बाद उसका जो जन्नत का फ़ासला है वो सिर्फ मौत है दरमियान में, जैसे ही वो उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाएगी, उसकी रूह परवाज़ हो जाएगी, तो फिर जो है वो डायरेक्टली अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। आयतुल कुर्सी का जो है मामूल बनाएं और नमाज़ों का मामूल बनाएं, अल्लाह से मौत के अज़ाब से पनाह मांगा करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।